ایک میری پراپرٹی باہر نہیں ہے, سارا کچھ پاکستان کے اندر لے کے آیا ہوں. آج گھر بنایا تو گھر وہاں بیچ کے پاکستان میں. اچھا ملک صاحب, یہ میں حامد میں اس لیے ہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہ کیا ہے کہ جب شوکت عزیز یہاں کا پرائم منسٹر بنتا ہے آ کے, اور وہ کیا پاکستان کے لیے فائٹ کرے گا کہ جب اس کا ختم ہوتا ہے تو بریف کیس پکڑ کے آج لندن بیٹھا ہے. یہ بات ٹھیک ہے. مشرف کدھر بیٹھا ہے؟ لندن بیٹھا ہے. اور ابھی ایک اور کھیپ تیار ہو رہی ہے, یہ ساری ابھی لندن جائے گی واپس, کیونکہ سب کچھ وہاں پڑا ہوا ہے. اچھا, انہوں نے پاکستان کے لیے کیا لڑنا ہے؟ یاسین ملک صاحب یہ بتائیے کہ آپ ایک کشمیری کی حیثیت سے جب آپ پاکستان کی پالیٹکس دیکھتے ہیں, یہاں پر ہم بھی کرٹیسائز کرتے ہیں امریکہ کو, عمران خان بھی کرتے ہیں, قاضی حسین احمد صاحب بھی کرتے ہیں, اور بھی لوگ کرتے ہیں, حکومت اور اپوزیشن کے اندر بہت سے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں. امریکہ کو کرٹیسائز کرتا رہنا جو ہے, اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, یا امریکہ کے ساتھ کوئی پازیٹیو انگیجمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یاسین کی آنسر کرنے سے پہلے کلیریفیکیشن. دیکھو, میں پاکستان کو زیادہ کرٹیسائز کرتا ہوں امریکہ سے, اس لیے کہ اگر ہم استعمال ہونا چاہتے ہیں تو اگلا استعمال کرے گا. میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں کہ $1.5 ارب سال پہ ہم اپنی فوج ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں. وہ 80 ارب روپے 55,000 فوج کے اوپر خرچ کر رہے ہیں امریکہ میں. دیکھیں, ہم خود جب اپنی سٹینڈ نہیں لیں گے. میں آپ کو مائیکل شور جو سی آئی اے کا اینالسٹ ہے, اس نے واشنگٹن پوسٹ پہ جو آرٹیکل لکھا, اس نے کہا مشرف نے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف امریکہ کی مدد کی ہے. وہ خود یہ کہہ رہے ہیں. ویسے اگر اس کی مائیکل شور کی 2 کتابیں آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اصل حقیقت وہ تو ہے جو بھی, لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ مشرف کو بچاؤ, یہ چلا نہ جائے, اس نے پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہماری مدد. ملک صاحب, کیا امریکہ کو کرٹیسائز کرتے رہنے سے ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, جتنے بھی پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جب وہ امریکہ میں ہوتے ہیں تو وہاں ان کی زبان مختلف ہوتی ہے, کیونکہ ہر ایک تو وائٹ ہاؤس کے ہی ارد گرد چکر لگاتا ہے کہ میرا نمبر کب آئے. نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ. تو دوسری اہم بات ہے جو میں نے پاکستانی میں دیکھی ہیں, جو امریکہ میں رہتے ہیں یا برطانیہ میں رہتے ہیں, اور پھر میں ہندوستانیوں کو دیکھتا ہوں. جتنے بھی ہندوستانی رہتے ہیں امریکہ میں یا برطانیہ میں, وہ وہاں صرف ایز انڈین پیٹریاٹس رہتے ہیں. آپ وہاں پر نہیں دیکھو گی کانگریس پارٹی, آپ وہاں بی جے پی کی پارٹی نہیں دیکھو گی, آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا وہاں پر کوئی آفس یا میں اس پارٹی سے تھا. جو بھی ہندوستانی امریکہ میں رہتا ہے وہ وہاں پر ایز انڈین پیٹریاٹ رہتا ہے. وائل ایز جو پاکستانی وہاں رہتے ہیں, وہاں وہ مختلف تنظیموں سے, میں مسلم لیگ سے تعلق رکھتا ہوں, خان صاحب مسلم لیگ نون, مسلم لیگ کاف, پیپلز پارٹی, مشرف صاحب کی پارٹی میں جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہوں, اور تحریک انصاف بھی بنائی ہوئی ہے خان صاحب نے. انصاف کے جلسوں میں میں نے 2 بار نیو یارک میں شرکت کی ہے خود. تو اسی طرح انگلینڈ میں آپ اگر دیکھو گے 20 پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسیز پہ جو آپ کشمیری اور پاکستانیوں کو ملاؤ گے, ان کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے انگلینڈ کی 20 پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی پہ. اسی طرح جب آپ امریکہ میں کشمیری اور پاکستانیوں کو ملاؤ گے, ان کے پاس الیکٹرول اسٹرنگت بہت زیادہ ہے, کہیں زیادہ ہے ہندوستانی الیکٹرول اسٹرنگت سے. لیکن بدقسمتی سے یہ الیکٹرول اسٹرنگت اتنی ڈیوائڈ ہے, یہ وہاں پر بھی یہاں کی جو لوکل پالیٹکس ہیں اسی کو لے کر وہاں جاتے ہیں. اس لیے یہ ابھی تک اپنی ملک کی خدمت کرنے میں بری طرح. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستانی امریکہ میں اور انگلینڈ میں اور یورپین کنٹریز میں رہتے ہیں وہ وہاں پہ صرف پاکستانی بن کے رہیں, وہاں پہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, جماعت اسلامی, تحریک انصاف بن کے نہ رہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل, ان کو صرف وہاں پاکستانی بن کے رہنا چاہیے. چونکہ اگر آپ دیکھو گے ایک چیز میں پاکستانی الیکٹرول اسٹرنگت نے یہ دکھائی, جب وہ سٹیفن سولرز تھا, اس کانسٹیچوئنسی میں پاکستانی جو ووٹر تھے انہوں نے اتنی محنت کی اور اس کو ہروا دیا, اور ان کے پاس بہت زیادہ الیکٹرول اسٹرنگت ہے. لیکن یہ جو ہمارے باہر پاکستانی بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ یونائٹ ہو جائیں آپس کی سیاسی, یہ جو یہاں کی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں یہ وہ یہاں چھوڑ دیں ان کے ٹیگ, یہ ٹیگ لے کر یہ باہر کے ملکوں میں نہ جائے, تو اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا اور ہم امریکی پریشر سے نکل سکتے ہیں. اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا, کیونکہ یہاں بھی آپ دیکھ لیجیے اگر کوئی ایم این اے ہے تو ظاہر ہے اس کا کمپلشن ہے کانسٹیچوئنسی میں جو اس کے ووٹر ہیں ان کا خیال رکھنا, ان کا موڈ کیا ہے, مزاج کیا ہے, کس بات سے وہ خوش ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ یہاں سے امریکہ بھی چلے گئے پارٹی کے ٹیگ لے کر,
تو انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. جی مجھے پتا ہے خان صاحب آپ نے اس کا جواب دینا ہے اور جواب لینا بھی ہم نے آپ سے اور بہت زوردار انداز میں جواب لینا ہے, لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں. یاسین ملک صاحب نے بہت اہم بات کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم نے انڈیا کے اور امریکہ کے پریشر سے نکلنا ہے تو اس کے لیے جو ویسٹرن کنٹریز میں خاص طور پہ امریکہ اور یورپ میں جو پاکستانی بھائی بہن ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, رہتے ہیں, وہاں پہ کام کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو یونائٹ کریں اور پاکستانی سیاست کو وہاں پہ نہ لے کے جائیں. اگر وہ یونائٹ ہو جائیں تو نہ صرف پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے بلکہ امریکہ کے پریشر سے بھی نکل سکتا ہے اور اس میں ہمارے جو پاکستانی بھائی وہاں پہ رہتے ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. پتہ نہیں عمران خان اس سے اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے, ان سے پوچھتے ہیں ایک بریک کے بعد. وقفے سے پہلے یاسین ملک صاحب نے یہ کہا کہ اگر ویسٹرن کنٹریز میں, یورپ میں اور امریکہ میں پاکستانی اکٹھے ہو جائیں اور سیاسی فرقہ بازی سے باہر نکل آئیں تو وہ ایک قوت بن سکتے ہیں, ایک ایسی قوت بن سکتے ہیں جو کہ براہ راست امریکی اور برطانوی فورن پالیسی پہ اثر انداز ہو سکتی ہے اور جو انڈیا کی سازشیں اس کو ناکام بھی بنا سکتی ہے. عمران خان صاحب, کیا آپ اس رائے سے اتفاق کریں گے کہ آپ وقت آ گیا کہ آپ لوگ وہاں پہ اپنی پارٹیاں ختم کر دیں, پاکستان سے ان کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے مت چلائیں؟ اصل میں حامد, پارٹی اس لیے بنتی ہے کہ وہاں کے لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں پارٹی. اب میں کیا کہوں کہ آپ نہ بنیں. اب مثلا ہمیں سارے وہاں سے ای میلز آتے ہیں کہ ہم آپ کے پارٹی ممبر بننا چاہتے ہیں, حالانکہ میں ایکٹیویٹی بڑی منیمم رکھتا ہوں, لیکن میں کیا کہوں کہ آپ اوورسیز آپ نہ بنیں. آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی, PMLN, جماعت اسلامی, ان سے آپ درخواست کریں کہ آئیے بیرون ملک پاکستانیوں کو یونائٹ کریں. دوسرا پوائنٹ, پہلے تو پوائنٹ یہ ہے کہ پارٹی اس لیے بنتی ہے کہ لوگ آپ کی پارٹی میں آنا چاہتے ہیں اور ہماری پارٹی کی سب سے بڑی اسٹرینتھ اس وقت جو ہمیں فائنانس کرتی ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے. لیکن جو انہوں نے اصل بات کی کہ دیکھیں ہم اپنی پارٹی کو لائن دیتے ہیں کہ سارے نیشنل ایشوز پہ وہ اکٹھے ہو کے سب کو اکٹھا کر کے ایک سٹینڈ لیں, اور بلکہ میں ان جو پاکستانیز وہاں ہیں جو پاکستان میں ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے, برٹش پاسپورٹ ہولڈرز ہیں, میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ مین سٹریم میں آئیں. یہ مارجنلائز ہو جاتے ہیں, باہر ہو جاتے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ مین سٹریم میں حصہ لیں پالیٹکس میں. اور 2-3 ایسے پالیٹیشنز اب نکل رہے ہیں جو فرسٹ جنریشن پاکستان, میں برطانیہ کی بات کر رہا ہوں, جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا امپیکٹ ڈالیں گے برطانیہ کی پالیٹکس پہ, جس میں ایک ہے بیرنس سعیدہ وارسی. بہت پڑھی لکھی, لیکن یہ نہیں کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ کیا اس میں اپنی روٹس بھی ہیں, وہ وہاں کا کلچر بھی سمجھتی ہے. اس طرح کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں مین سٹریم میں. امریکہ میں بھی ہے. میں آپ نے جو اس سے پہلے بات کی, یاسین نے ایک اور بات کی کہ پاکستانی پولیٹیشین یہاں کچھ کہتے ہیں وہاں کچھ کہتے ہیں. میں آج آپ کو, میں امریکہ گیا تھا جون میں, پاکستانیوں نے مجھے دعوت دی تھی. میں نے وہاں تھنک ٹینکس کو ایڈریس کیا, میں وہاں ٹی وی کے اوپر گیا, میں CNN پہ گیا, میں نے ان کی ٹائم میگزین کے جو پوری ایڈیٹوریل بورڈ کو کہا. میں پھر گیری ایکرمن کو ملا جو ڈیموکریٹک پارٹی کا ساؤتھ ایشیا کا فارن ریلیشن کمیٹی کا ہیڈ, اور وہ جان کیری کو ملا جو سینٹ کا ہیڈ ہے. ایک ایک چیز جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں میں ان کو کہی کہ جب تک وہ افغانستان میں ہیں یا امن نہیں آنے لگا, اور یہ امریکہ کے لوگوں کے لیے یہ جنگ نہیں لڑی جا رہی, یہ لابیز لڑ رہی ہیں. یہ میں بڑا کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں. ہم جب کہتے ہیں نا امریکہ کو بلیم کرتے ہیں, یاد رکھیں کہ یہاں بھی ایک لابی بیٹھی ہے, چاہتی ہے کہ جنگ چلتی رہے کیونکہ ڈالرز آئیں. افغانستان میں ایک امریکہ کی لابی بیٹھی ہے جو فائدہ اٹھا رہی ہے. وہ آپ کی بات صحیح ہے, وہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اگر آپ یورپ اور امریکہ میں پاکستانیوں کو یونائٹ کر دیں تو ان کے پریشر سے بھی تو وہاں پہ آپ کی بات سنی جائے گی نا. اصل میں لانگ ٹرم ہوپ ہی ہمارا اوورسیز پاکستانی پڑھے لکھے ہیں, سمجھتے ہیں, ان کے سسٹم کو سمجھتے ہیں. یہاں جو ہمارے جو پالیٹیشین بدقسمتی نہیں سمجھتے پاکستانی کو آپ یونائٹ کیسے کریں گے؟ یونائٹ ہونے کے لیے وہ تیار ہیں. آپ کئی دفعہ ان کو دیکھتے ہیں کئی ایشوز کے اوپر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا دیکھیں نا, فرض کریں نا آپ دو بڑے اہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دونوں کی بڑی سے ہے وہاں پہ, اگر آپ کشمیر